نام نہاد مسلمانوں جو دولت کی محبت میں سود کے گلیز اور گندے لقمے کھاتے ہیں، نام نہاد مسلمانوں جو بیٹیوں کی شادی پر سود سے پیسے لے کے ڈی جے اور حرام کام کرواتے ہیں صرف محلے میں جھوٹی عزت کے لیے۔ گناہ کر کے کسے عزت ملی تھی جو مجھے اور تمہیں مل جائے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ دوں، گناہ کر کے نبی کی اولاد کو بھی عزت نہ ملی؟ قرآن دیکھ لو اٹھا کے پڑھنے، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کون سے لوگ ہیں؟ یہ کوئی چڑیا کوبے ہیں؟ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اے اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب، اے اولاد۔ اور اولاد یعقوب کا شجرہ نسب کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام ابن اسحاق علیہ السلام ابن ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ اور قرآن نے کیا بتایا؟ آپ برا نہیں مانے میری بات کا، ہاں، اور اگر آپ برا مانتے تو 50,000 بار مانے۔ یہ بھی آپ سن لیں، جب حقائق سے پردہ اٹھتا ہے نا تو پھر کنکھیوں سے اشارے ہونے لگتے، چہرے اترنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، میں قادری ہوں، قادری، اور قادری منہ دیکھ کر بات نہیں کرتا۔ میرے مرشد، ہم لوگ تو بہت رعایت کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے، نصیحت کرنے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کو اسباق خطاب کرتے تھے، کہتے تھے اے ملحدو سیدھے رہو۔ انہیں حق تھا، انہیں حق تھا، مجھے کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ میں بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہوں۔ خطاب آپ سے بعد میں ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے پہلے میں اپنے آپ سے، کیونکہ میں آپ سے زیادہ مجرم، گنہگار، سیاکار، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ برا کوئی انسان ہے تو وہ امین القادری ہے، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن بٹھایا ہے تو حق بولوں گا۔ ہاں، اے اولاد یعقوب، اور نتیجہ کیا؟ اسی اولاد یعقوب کو جسے قرآن بنی اسرائیل کہہ رہا ہے، پھر قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں سور بنا دیا، انہیں بندر بنا دیا، ان کے وجود میں پتھر برسا دیے، ان کو ہواؤں سے ہلاک کر دیا، سوتے میں چنگار نے ان کو تباہ کر دیا، ان کو زلزلے نے لے لیا، ان کو چنگار نے تباہ کر دیا۔ یہ جگہ جگہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ کسی قوم کا تذکرہ ہے تو وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ کہ آنکھ کھول کر کے قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، تراویح میں غور نہیں کرتے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اگر پاپ اور جرائم اور گناہ کرو گے تو ہم نے نبی کی اولاد کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے پاپ کیا، انہوں نے مردوں کے ساتھ بدفعلی کی تو ہم نے پتھر ان پہ برسائے۔ کون تھے وہ؟ اولاد پیغمبر تھے، اولاد پیغمبر۔ یہ اور بات ہے کہ خاتم النبیین کی اولاد کی خصوصیات الگ ہے، وہ الگ بات، ان کو مت گننا ہوں، کیونکہ خاتم النبیین کی اولاد کے لیے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کہہ کر کے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ایک الگ گارنٹی دے دی گئی ہے۔ کیونکہ بات جب محبوب کی امت کے لیے الگ لہجے میں بات ہوتی ہے تو محبوب کی اولاد کے لیے بھی الگ لہجے، آپ ملا نہیں سکتے وہاں۔ لیکن یہ بھی سن لیں آپ کہ ہوا نا ان کے ساتھ، ہوا کہ نہیں؟ اچھا، اولاد پیغمبر تھے، اور میری اس پہ مجھے بہت حیرت بھی، میں سوچتا ہوں تو میں کیا بتاؤں کہ میری کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن دیکھیے یہ ضرور کہتا ہوں بہت دیر تک سوچتا رہتا ہوں۔ آج کسی کے شجرہ نسب میں کسی کو شک ہو سکتا ہے، لیکن جن کو اولاد پیغمبر خدا کے ان کا شجرہ نسب کتنا پرفیکٹ ہوگا، یہ بات ہے۔ یعنی قرآن جسے سرٹیفائی کر رہا ہے اولاد پیغمبر ہونے کی، ہم تو کسی کو کہتے ہیں اپنے زن کی بنیاد پہ، شہرت کی بنیاد پہ، حسن زن کی بنیاد پہ، اور انسان اپنے نسب پہ امین ہوتا ہے، اس بنیاد پہ ہم اولاد پیغمبر مانتے ہیں نا۔ اگر کوئی معاذ اللہ جھوٹ بول دے تو اس کی زبان تو نہیں پڑ سکتی، اور بات ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے، وہ لانتی ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہے نا کہ ہم مان لیتے ہیں کہنے پہ۔ مگر بنی اسرائیل کا اولاد پیغمبر ہونا کتنا یقینی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ انہیں سور بنا دیا، بندر۔ یہ جو سور بندر چلتے یہ نہیں، ان کی شکلیں کر دی سور بندر کی طرح، اور 3 دن کے اندر وہ مر بھی گئے۔ آپ کو حیرت ہوگی مسلمانوں، تھوڑی توجہ آپ کی چاہتا ہوں، بات نکل آئی تو کہہ رہا ہوں۔ بظاہر انہیں سور اور بندر کس بنیاد پہ بنایا گیا تھا، تھوڑا اس پہ توجہ کر لیں۔ سور اور بندر توجہ کر لیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے اس گناہ کے سامنے ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں۔ حالانکہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن یہاں سے وہاں تک، خاص طور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، سننا ہی چاہتے تو تھوڑا توجہ چاہتا ہوں۔ تفسیر میں جو سور اور بندر بننے کی داستان سید المفسرین حبر الامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر تھوڑا سا ہم تقابل کریں، کمپیئر کریں، جائزہ لیں، آئینے میں دیکھیں کون بڑا مجرم ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ سنیچر کا دن مبارک دن ہے، برکت والا دن ہے ان کے لیے، اس لیے تم کو ہفتے کے دن، سنیچر کے دن، سیٹرڈے کو شکار نہیں کرنا ہے۔ دھیان سے سننا، شکار نہیں کرنا ہے تم کو۔ جمعہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات سارے دن کرو، ایک دن نہیں کرنا، تم نے شکار نہیں کرنا، اس دن کی حرمت ہے۔ وہ رک گئے، اللہ کا حکم تھا، رک گئے۔ جب رک گئے تو قدرت کی شان،
قدرت جس چیز سے روکتی ہے پھر تم کتنے پیور ہو اس میں کچھ لذتیں بھی دکھاتی ہے قدرت کہ تم قدرت کی طرف جاتے ہو کہ لذت کی طرف. اسی لیے ہمارے امیر محترم بہت پیارا جملہ کہتے ہیں کہ گناہ میں لذت ہے مگر عزت نہیں. تو جب انہوں نے شکار نہیں کیا تو اس دن سنیچر کو اتنی مچھلیاں دریا پر آئی کہ پورا دریا کا اوپری سطح مچھلیوں سے بھر گیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا کیا. ہیلا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آسان زبان میں کہہ دیتا ہوں. ہیلا کرنے کا مطلب ہے کہ گندگی پر سونے کا جو وہ ورق ڈال کر اس کو سونا کہہ کے اس گندگی کو کھایا جائے, اسی کو کہتے ہیں ہیلا. ٹھیک ہے, میں ہیلا شرعی کی بات نہیں کرتا, اس میں فرق ہے, اس میں فرق دونوں. وہاں جب شرعی آ گیا نا تو پھر یہ غیر شرعی بات ختم ہو گئی. آپ اس کو وہاں نہیں جوڑیں. تھوڑا سا مولانا صاحب آج کل مجھے بیچ بیچ میں بہت وضاحتیں کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ دیوار کو بھی کان ہوتے ہیں, تو مجھے تھوڑا سا اس کا احساس رہتا ہے کیونکہ سب لوگ جو ہے وہ تقریر سننے نہیں آتے. میں کہتا ہوں کچھ لوگ میری تقریر کو خاص طور پہ بیچارے کچھ سونگنے کے لیے آتے ہیں, تو سونگنے والوں کا مجھے تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے, تو یہ میرے لیے مشکل ہے. وہ حالانکہ اس سے تھوڑی سی آپ لوگوں کی سماعت پہ بار بھی پڑتا ہوں کہ یہ بیچ بیچ میں وضاحتیں بڑا کرتا ہے, تو لیکن چونکہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے تھوڑا اتنا کرنا ہی پڑتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے ہیلا کیا. ہیلا کیا کیا کہ ہم شکار نہیں کریں گے, ہم شکار سنیچر کے دن نہیں کریں گے مگر کریں گے. ہم شکار نہیں کریں گے مگر کریں گے. جیسے آپ لوگ ہم لوگ ہیلے کر رہے ہیں نا, یہ جو ہیلے کر رہے ہو نا اس کا انجام دیکھو. ہیلا کر رہے ہو, ہیلا یہ بھی ہو سکتا ہے نا مولانا, ایسے نہیں تو ایسے ہو سکتا ہے نا, یوں نہیں تو یوں ہو سکتا ہے نا. آپ مولانا کو رستہ بتا دیں. جب لوگ 3 طلاق دے کر کے آتے ہیں نا تو کہتے ہیں 3 طلاق دے دی منع, ہاں تو طلاق تو ہوگی نا. نہیں وہ غصے میں دی تھی. تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی محفل سجائی جاتی ہے ہال کے اندر طلاق دینے کے لیے, کوئی محبت سے طلاق دی جاتی ہے, مائک میں دی جاتی ہے, جلسے میں دی, غصے میں تو طلاق عام طور پہ ہوتی ہے. وہ اور دور تھا کہ جب غصے میں نہیں ہوتی تھی تو نہیں وہ تو وہ شراب کے نشے میں تھا نا. یہ بھی آ گیا تو شراب کے نشے میں تھا تو اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ بیوی اسی کو طلاق دینا چاہیے, ماں کو کیوں نہیں دی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے. اچھا پھر یہاں سارے راستے بند ہوتے ہوئے کہتے ہیں حضرت کوئی راستہ نکالو نا. ارے جس راستے کو قدرت نے بند کر دیا ہم نکالیں, ہم کون ہوتے؟ جو اللہ کے بند کیے راستے میں راستہ نکالنا چاہے گا اسلام اس کا راستہ بند کر دے گا اور وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہاں سے پوچھ لیا, سوچا کہ اب یہاں تو کوئی جواب اپنی مرضی کا نہیں ملنا, تو پھر کہیں اور پوچھتا ہے, پھر کہیں اور پوچھتا ہے, پھر الفاظ بدلتا ہے, جملے بدلتا ہے. نہیں وہ 2 بار بولا تھا, تیسرے میں فلاں نے اس کا منہ دبا دیا تھا. تم جانو تمہارا کام جانو, جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. پھر کوئی کہتا ہے نہیں کسی نے نہیں سنا تھا, وہ اکیلا تھا. تو پہلے کیوں بولا؟ جیسے جیسے سوال بدلو گے ویسے ویسے جواب بدلے گا. لیکن یاد رکھنا تم جو سوال کر رہے ہو, اگر میں نے اکثر محسوس کیا ہے ہر سوال کرنے والا اپنی مرضی کا جواب پانے کے لیے سوال کرتا ہے, بس الا ماشاءاللہ. یہ حال ہے میری قوم کا. تو انہوں نے کہا ہم شکار نہیں کریں گے مگر کریں گے. کیسے؟ جال نہیں ڈالیں گے. انہوں نے بڑے بڑے گڈھے بنا لیے آئندہ سنیچر سے پہلے, اور اس میں نہریں نکال دی. پھر وہ مچھلیاں اس طرف آتی بہ کر اور سنیچر کے دن گڈھے میں پھنس جاتی, اور پھر وہ اتنا کرتے کہ وہ نالی بند کر دیتے اور پھر اتوار کے دن مچھلیاں نکال لیتے. تو مچھلی تو کسی بھی دن نکالے, شکار تو آپ نے کیا سنیچر کو. بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے. امت میں, ہر امت میں ایک گروپ چاہے 2 لوگوں پہ ہو, 5 لوگوں پہ ہو, 10 لوگوں پہ ہو, ہمیشہ حق کہنا ہے. حق والے کبھی زمین سے ختم نہیں ہوئے. یہ بات یاد رکھنا. 3 گروپ ہو گئے. ایک گروپ تھا شکار کرنے والوں کا, دوسرا گروپ تھا شکار نہ کرنے والوں کا, اور تیسرا گروپ تھا صلح کلیوں کا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مطلب کیا کہ ہم شکار تو نہیں کریں گے مگر جو شکار کرتے ہیں ان کو منع بھی نہیں کریں گے. اور جو دوسرا گروپ تھا, آپ کی زبان میں کہتا ہوں کٹر لوگوں کا, کہ تم نے شکار کیا, اللہ کی نافرمانی کی, اس لیے اب تم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں, ہم رشتہ توڑ دیں گے, تم الگ. کتنے گروپ ہوئے؟ شکار کرنے والا مجرم, منع کرنے والا اور سختی کرنے والا وہ گروپ, دین پہ قائم رہنے والا, اور تیسرا بیچ کا گروپ کہ نہیں ہم تو نہیں کریں گے, اللہ کا حکم نہیں کریں گے, لیکن ان کو منع بھی نہیں کریں گے, ان سے رشتہ داریاں بھی کریں گے, ان سے باتیں بھی کریں گے, ان کے ساتھ اٹھیں گے بھی, بیٹھیں گے بھی, کھائیں گے بھی, پیئیں گے بھی, ہنسی مذاق بھی کریں گے. جیسے آج دنیا میں 3 گروپ ہیں. ایک گستاخی کرنے والوں کا, دوسرا گستاخوں کے بارے میں اللہ اعلان ہمیں گالی دو, ہمیں مارو, ہمیں کچھ بھی کہو, ہم نہ تم سے ملے تھے نہ ملیں گے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. بیچ کا گروپ آج بھی ہے. نہیں آپ لوگ بھی صحیح ہے, وہ لوگ بھی صحیح ہے. ایسے 3 گروپ وہاں پہ ہو گئے. اب جب 3 گروپ ہوئے نا وہاں, تو یہ جو پہلا گروپ تھا بائیکاٹ والا,
کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی نا، ہم تم سے جدا، تم الگ ہم الگ، تمہارے راستے الگ ہم۔ انہوں نے ان سے کہا اگر تم ان سے دوستی رکھو گے تو تم بھی جاؤ ادھر، تم سے بھی ہمارا رشتہ نہیں۔ بولو ایسے موقع پہ کتنی گالیاں پڑتی ہیں یار، یہ لوگ تو مجرم نہیں ہے نا، صرف ان سے ملتے جلتے ہیں، ان سے بھی اتنی سختی، ان سے بھی اتنی شدت۔ تو یاد رکھیں دین نام ہے دین کا، ایمان نام ہے ایمان کا، ایمان